غزوہ بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، 313 تھے، اور کفار 1000 سے زیادہ تھے۔ تو مسلمانوں کو عجیب خواب آیا، ان کو کفار تھوڑے نظر آئے۔ دوسری جگہ ہے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تو مسلمانوں کا یہ کیا ہے، ایک ہی جھٹکے میں بھاگے گا۔ اور جس انگریز نے اس پر فلم بنائی، آفرین اس عالم پر، اس کی صلاحیت پر جس نے اس فلم ساز کو کیا ہدایات دی ہے۔ ایک پردہ ہے وہ ہل رہا ہے، کہتے ہیں اس کے آگے رسول اکرم تشریف فرما ہے، ہدایات دے رہا ہے، اور پردے سے اس طرح خوبصورت جماعت ہے، اکثر ہو کے سفید کپڑے ہیں، سفید جھنڈے ہیں، بعض کے ہاتھوں میں تبلے بھی ہے۔ وہ فلم ساز انگریز لکھتا ہے کہ یہ صحابہ رسول ہے۔ پھر اچانک دیکھتے ایک لشکر جرار آیا، کہتے یہ ابو جہل کی سربراہی میں مشرکین پہنچ گئے۔ اور پھر وہ فلم ساز لکھ رہا ہے کہ اس وقت رن شروع ہو گئے، گھمسان کی لڑائی، خدا کی قسم چند لمحوں میں صرف صحابہ میدان میں ہے اور مشرکین کی لاشیں پڑی ہے، اور ادھر ادھر صحابہ کرام مشرکین کو رسیوں سے باندھ رہا ہے، باقی سب بھاگ گئے۔ ایک موٹے تازے کو سب کھینچ رہے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی ہیں، کہتے ہیں یہ ابو جہل کی لاش ہے، اس کو ابھی گرا دیا۔ کہ اس کے گرانے کے بعد سب بھاگے۔ اللہ اکبر۔ میں نے سنا ہے کہ جس نے غزوہ بدر کی فلم بنائی ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اور جس نے فتح مکہ کی فلم بنائی اس میں 17 انگریز مستعمل 17 کے 17 کلمہ اسلام پڑھ چکے۔ فلم بناتے وقت کفار تھے، لیکن فلم بناتے بناتے برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ اس لیے تو کہتے ہیں تمہارے لیے کم عبرت ہے۔ ابھی 2 جماعتیں، ایک مسلمانوں کی جو رائے خدا میں لڑ رہی تھی اور دوسرے کافروں کی، یہ ان کو اپنے سے 2 چند دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ ثابت ہو کہ کفار کو مسلمان 2 چند نظر آئے تو یہ بھی ایک زبردست بات تھی کہ کفار کے دل میں رعب پڑ گیا۔ اور بعض جگہ یہ نظر دکھائی دیتا ہے کہ نہیں، ان کو تھوڑے نظر آئے تو وہ آگے بڑھے نا، آگے بڑھے تو پھنس گئے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتے ہیں مدد دے کر جس کی چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے۔ ایک لیڈر جو کسی زمانے میں ہمارے بڑے محسن دوست تھے، وہ پکڑا گیا تو اخبار میں ان کے حالات میں لکھا ہوا تھا کہ 2 مہینے سے اس نے کپڑے نہیں بدلے۔ آئے لوگ تو نہیں سمجھتے، مگر میں پڑھ کر کے رونے لگا۔ کیوں؟ کپڑے کون نہیں بدلتا؟ جس کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ جنہوں نے اپنی جان، زندگی، عزت، آرام ایسا قربان کیا ہو، اللہ ایک نہ ایک دن ان کو سرخرو کرے گا، اور ان کی شب بیداری، ان کے نالے نیم شب، رات بھر ان کا قیام اللیل و تہجد میں نے دیکھا۔ جس زمانے میں احوال اچھے تھے ہم ان کے مہمان تھے۔ چنانچہ ان کے ساتھیوں نے 21 امریکن گرفتار کیے، 21، اور 21 کے بدلے میں حضرت کو آزاد کروایا۔ یقیناً جو قوم بھی اسلام کے لیے اور ملک کے وفا کے لیے اس قدر نڈر ہو اور بہادر ہو، اللہ ایک نہ ایک دن ان کو ضرور سرخرو کرے گا۔ ابھی ہمارے صدر پاکستان
زرداری صاحب نے یہ ایک حق بات باہر ملک دورے پہ جا کے کہی کہ طالبان طاقت کا غلط اندازہ لگایا گیا ہے اور آج بھی ان کے مخالفین کو شکست ہے اور آئندہ بھی شکست رہے گی۔ امریکہ نے اپنے گھمنڈ میں، برطانیہ نے اپنے غرور میں اور نیٹو نے اپنے شیطان اور شرارتی ہونے کی وجہ سے ہمارے صدر پاکستان کا یہ فارمولہ مسترد کیا، لیکن میں صدر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں درس قرآن میں کہ یہ ایک حق بات آپ نے جا کے کہی ہے، خدا چاہے تو شاید اس وجہ سے تیری حکومت کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ جا کے صاف کہا کہ یہ جماعت ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ رہے گی اور تم ختم ہو جاؤ گے، کیوں ہمیں اپنے ساتھ ڈبو رہے ہو؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ اب باقی جو لوگ صدر پاکستان کی اکی بکی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ویسے حسد کینہ اور بغض میں اتر آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی ہے اور اس نے بڑے عمیق نگاہ سے دیکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ پاکستان اور اسلام دونوں کے لیے مضر ہے، امریکہ، برطانیہ اور نیٹو کا ساتھ دینا، لیکن پاکستان شکنجے میں ہے۔ دعا فرمائے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے بننے والا یہ ملک اللہ ان ظالموں کی گرفت سے جلدی باہر نکالے۔ بے فہم باتیں نہ کرو، فہم والی باتیں سمجھا کرو۔ اس کا یہ ایک بیان پورے دورے کا ماغز ہے۔ خدا کی قسم میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، میں اس کو کہتا کہ یہ دورہ تم نے جتنے خرچے کا کیا وہ میری طرف سے لے، جا کے ان کے گھر پر، ان کے ایوانوں میں، ان کے درباروں میں کہا کہ یہ لڑائی ختم کر لو اور ان کو آزادی دے دو، اور تم ان کے مقابلے میں آج بھی ذلیل و خوار ہو اور آئندہ بھی شکست کھا کے پیٹ کے بھاگو گے، تو ہمیں کیوں؟ تم تو بھاگ کے امریکہ برطانیہ آ جاؤ گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو وہی ان کے پڑوسی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہاں کے مسلمانوں سے پاکستان اور یہاں کے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں، وہ امن کے شاہ سوار ہے۔ چونکہ امریکہ نے اپنے آپ کو شیطان عالمی بنایا تھا، اللہ نے غریب اور کمزور قوم کے ذریعے ان کی ناکوں میں نکیل ڈلایا ہے۔ اللہ قل للذین کفروا، کہے آپ کافروں سے، یا کوئی قرینہ نہیں ہے ان کو اور ان کو، سارے جہان کے کافروں کو ہر زمانے میں کہے ستغلبون عن قریب، تم پٹ جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، وہ تو دنیا کی سزا تھی، یہ اخروی سزا ہے، اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور وہ ناکارہ بچونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، تمہارے لیے عبرت تو رہی ہے دو گروہوں میں، التقطا، جو آمنے سامنے ہوئے، تو فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت قتال کر رہی تھی رائے خدا میں، وأخرى کافرۃ، دوسری جماعت کافر تھی، یرونہم مثلیہم، جو دیکھ رہے تھے ان کو دو چند، رائے العین، کھلی آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مضبوط فرماتے مدد دے کر جس کو چاہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے عقل آنکھوں والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے۔